جب یہ جو روح آتی ہے نا جسم میں، تو اس وقت یہ خفتہ حالت میں ہوتی ہے، اس دنیا میں جب آتی ہے خفتہ حالت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب یہاں سے واپس جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ خفتہ حالت میں نہیں ہوتی. یہاں کا جو وقت اس نے گزارا ہے اس کے حساب سے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹا جسم ہوگا، بڑے بڑے جسم ہوں گے جیسے ابھی ہیں. ان جسموں کے اندر روح پھونکی جائے گی، وہی روح ان کے حساب کتاب کے حساب سے، نہ جلیں گے نہ مریں گے وہ جسم. یہاں پر بھی جو یعنی ایجنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ریزسٹنس بہت ہے، اور پھر جو چیز ہم کھا رہے ہیں پردیس ہے، ہمارے اندر وہاں کی مٹی ہے اور کھا یہاں رہے ہیں، تو غلاظت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ ہے جسم کی. لیکن وہاں پر یہ تمام چیزیں ہیں نہیں، وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ رس کی طرح ہے، جوس کی طرح ہے. جیسے سیب بھی ہے، کھایا اور بس، اس میں کوئی ٹیکسچر نہیں ہے، ٹھوس کوئی چیز نہیں ہے، تو باڈی استعمال نہیں ہوتی ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا. نہیں، لطیفہ نہیں ڈالے گا. ایسا بہت ساری جگہوں پر سنا، یوٹیوب پہ بھی دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے سو کے اٹھا اور صبح انگریزی بول رہا ہے. کوئی صبح، یہ نہیں، انگلینڈ میں ساری زندگی گزاری، صبح سو کے اٹھا تو وہ امریکن انگلش بول رہا ہے. کسی نے انگریزی سیکھی نہیں، وہ فرفر بول رہا ہے. اس طرح ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، دکھاتا رہتا ہے وہ. یہاں کا معاملہ تو مختلف ہے بولنے کا. آپ یہاں کے رول جنت پہ اپلائی نہ کریں. نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہاں لطیفہ اخوا سے بول رہے ہیں، لطیفہ انا سے ہو رہا ہے، تو جن لوگوں کے لطیفہ انا لطیفہ اخوا یہیں مرنے کے بعد قبر میں ہی ختم ہو جائیں گے، ہے نا، تو اوپر جا کر کوئی نئے لطیفے تو نہیں ڈالے گا. وہ لطیفے یہاں تو اس لیے ڈالے تھے تاکہ امتحان ہو کہ یہ ان کو استعمال کرتا ہے یا نہیں. یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس طریقے کو حرف آخر نہ سمجھیں، کیونکہ اب یہ جو درخت ہیں، چرند پرند ہیں، ان کے اندر لطیفہ اخفا نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، کسی بھی مخلوق سے، جاندار یا بے جان سے، وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہی وجہ ہے کہ کبھی جو ہے پتھر بھی بول اٹھتے ہیں، کبھی جانور بھی بولتے ہیں. کیوں بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ چھڑی بھی بات کرتی تھی، جانور بھی بات کرتے تھے. اب وہ جو بات کرتے تھے وہ طریقہ مختلف ہے. کیا سمجھے؟ اچھا، اب اگر آپ حضور کے دور میں ہوتے اور کوئی جانور بات کر رہا ہوتا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ گدھا ہے یا وہ گائے جو بات کر رہی ہے حضور سے، وہ عربی زبان بولے گی، اور آپ بھی سن رہے ہوں گے اور آپ کہ ارے غفور، یہ گدھی گائے عربی بول رہی ہے، ابے غفور یہ کیا ہو گیا، بکرا بھی بول رہا ہے عربی. نہیں، جانور اس طرح کلام نہیں کرتے تھے، لکڑیاں پتھر اس طرح کلام نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر وارد ہوتا تھا. جو بھی کہنا ہوتا ہے دل کے اوپر وارد. اب جیسے اب میں بھی خود بھی یہی سمجھتا تھا. اچھا، اب جو ہے ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوں اور وہ صوفے کے اوپر جو ہے میرے پاؤں، ہاتھ پاؤں کاٹ رہے ہیں، خارش ہو رہی ہے، صوفے پہ بیٹھا ہوں کسی جگہ، اور مجھے بار بار خیال آ رہا ہے، بار بار خیال آ رہا ہے، بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار اس صوفے کے اوپر بیٹھ کے کسی نے بدفعلی کی ہے، اس صوفے کے اوپر بیٹھ کے کسی نے بدفعلی کی ہے. اب میں پریشان ہو گیا، یہ مجھے خیال کیوں آ رہا ہے بار بار، کیوں آ رہا ہے بار بار، پریشان ہو گیا میں. خیر، وقت گزر گیا، پھر کہیں اور گیا، میں کسی اور مقام پر 1-2 سال کے بعد میں کسی بس میں بیٹھا ہوا تھا، بلا وجہ جو ہے مجھے خیال آ رہا ہے بار بار کہ یار یہاں پر کسی کو چاقو مارا ہے، یہاں پر کسی کو چاقو مارا ہے. اب یہ میرے ساتھ جب بہت زیادہ ہونے لگ گیا نا
تو میں پریشان ہو گیا. تو میں نے پھر جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ کی طرف جو ہے سوال کو بڑھا دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سرکار. سرکار نے فرمایا کہ یہ چیزیں تم سے کلام کر رہی ہیں, تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارا خیال ہے. تم سے یہ چیزیں کلام کر رہی ہیں اور تمہارا یہ خیال ہے. جس طرح کبھی میں اپنے گھر پہ جا کے بیٹھتا ہوں تو اب میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں وقت کسی نے آ کے یہاں یہ کام کیا ہے, ڈر جائیں گے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے جو ہے وہ خارش ہو رہی ہے صوفے پہ بیٹھ کے, تاکہ وہ تبدیل کر دیں جو بھی چادر بچھائی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے. تو یہ چیزیں کلام اس طرح کرتی ہیں. اب جیسے درختوں کے پاس سے گزر رہے ہیں, علامہ اقبال نے کہا کہ خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ درختوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں گے اے درخت ذرا کہانی سنا, اور وہ درخت کہے گا جی ندیم بھائی میں ابھی بتاتا ہوں. نہیں, وہ جو بھی ان کی گفتگو, جو بھی ان کا کلام ہے, وہ آپ کے دل کے اوپر وارد ہوتا ہے. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھڑی رو رہی ہے. اب وہ جو یعنی کمیونیکیشن کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے. ان چیزوں کا جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے وہ مختلف. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ کرسی جو ہے کہے گی کہ حضرت میں خالی ہوں, مجھے اوپر کوئی بٹھا دو. یہ خیال آئے گا یار یہ کرسی دیکھو اچھی نہیں لگ رہی, کوئی بیٹھ ہی جائے اس پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی فریاد کر رہی ہے. لیکن اگر یہ تعلیم ایسی ہے کہ اگر انوار بھائی اس کے اوپر ذرا سا غور کر لیں تو بڑا فراڈ کریں گے. گھر جا کے بیٹھیں گے, اگر خود ہی خیال آ گیا کہ یار یہ کرسی خالی ہے, ہٹ جا جی, ہٹ جا, ہٹ جا, کرسی نے کہا ہے صرف انوار بیٹھے گا اس پہ. خیال خود ہی آیا ہوگا. ہاں, یا کوئی کباب رول رکھا ہوا ہے اور بھوک لگ رہی ہے ان کو, اور ان کو خود ہی ہے نا نفس نے خیال ڈال دیا کہ یہ کباب رول چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے انوار بھائیان مجھے کھا لو. ہٹ جاؤ, کباب رول نے مجھے خود کہا ہے کہ کھا لو. نہیں, یہ نہیں ہوتا. وہ جو کلام ہے وہ دل کے اوپر وارد ہوتا ہے, اور صرف اس بندے کی تصدیق ہے جو قلب شہید ہو. ورنہ تو اپنے خیالات جو ہے اس کو آپ پتہ نہیں کس کس کی باتیں سمجھ لیں, کیونکہ قلب شہید کے اوپر یہ خیالات آئیں, شیطانی ہوں گے تو رفع دفع ہو جائیں گے, نورانی ہوں گے تو روشنی تیز ہو جائے گی. نہ رفع دفع ہو نہ ان میں نور روشنی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا کلام ہے. اب درخت بولے گا تو وہ دل کے اوپر عبارت نور والی تو نہیں آئے گی نا, صرف خیال ہوگا, نور نہیں ہوگا. ان میں نور تو نہیں ہے نا. اب جس طرح چاند والی تصویر سرکار کی ہے, ہاں, تو اس سے بات چیت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جو سوال کرنا ہے وہ دل میں سوچیں, اس کا جواب دل کے اوپر آئے گا, اس کا جواب دل کے اوپر آ جائے گا. اس طرح کلام ہوتا ہے. Aura TV Guidance brought to you